اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورت نمبر 27، سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات، یہ آیات ہیں، تعلیم ہے القرآن، پڑھی جانے والی، و کتاب میں مبین، اور لکھی ہوئی واضح، ہدم و بشرا، یہ ہدایت ہے اور پیغام ہے، جڑنا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والوں کو اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ کہ جڑنے کے لفظ کے لیے جو دوسرا لفظ آیا ہے صلاۃ، یہ سینونیمز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کہا ہدم و بشرا۔ بشرا، اب جو ہو بشارت دینے والا، تو وہ جیسے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی، کہ میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد رسول آتا ہے۔ تو بشارت، یہ قرآن آپ کو بشارت دیتا ہے، جڑنا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کیے ہوئے ہیں صلاۃ، کہ وہ صلاۃ جو ہے یہ سنونیم ہے بشرا کا۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہے جڑ جانا، کہ ایک جو ہے وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ قطع ہوتے ہیں ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا بہ ان یوصل، کے ساتھ جوڑا جائے، وہ قطع ہوتے ہیں یہ کہ اسے جوڑا جائے۔ تو جوڑنا کے لیے لفظ جو قرآن میں ٹرمینالوجی، ایسے ٹرمینالوجی لفظ آ رہا ہے وہ صلاۃ آ رہا ہے۔ صلاح کا مطلب ہے پیچھے پیچھے جانا، اس کے ساتھ جڑے رہنا۔ تو جس چیز کے ساتھ تم نے جڑے رہنا ہے وہ ہے صلاۃ، وہ ہے صلاۃ۔ تو یہ جو لفظ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ وہاں سے جڑا ہوا ہے، نارملی جو لوگ اردو میں بات کرتے ہیں یا جو لوگ ہندی میں بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ اب انہوں نے کسی اینکر کو لیا ہوا ہے یا کسی اس کو رپورٹر کو لیا ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اردو میں بولتے ہیں کیونکہ اردو ہم لوگ ایسی زبان بولتے ہیں جس کے اندر مختلف لینگویجز جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں۔ ہم بول رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہے، لائیو بھی انگلش کا لفظ لے لیا اور کال بھی ہم نے انگلش کا لفظ لیا، ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہے۔ ہندی والا بولے گا وہ پونے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب عربک میں جاؤ گے تو عربک میں لائیو کمیونیکیشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے المباشرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بشارت ہے، کہ جب ہم اس کی طرف جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کن لوگوں کے لیے بشارت ہے، کن لوگوں کے لیے جوڑنے کی چیز ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جب وہ صلاۃ پہ قائم ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جڑ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ آ جاتے ہیں اوپر پاکیزگی کے، ان سے برائیاں ہٹ جاتی ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو کون غیب سے اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے کہ صلاۃ پہ قائم ہوتا ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ، غیب سے اللہ پر ایمان لاتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کو کب دیکھے گا، اللہ کے سامنے کب جائے گا، دن قیامت کے۔ کہ غیب سے کہ میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، میں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، میں نے یتیم کا مال نہیں کھانا، میں نے زنا نہیں کرنا، میں نے اولاد کا قتل نہیں کرنا، میں نے شرک نہیں کرنا، ان چیزوں سے جب وہ بچے گا تب ہی کہ جب اسے اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ابھی یوں دنیا میں تو نہیں ہوتا نا کہ جی کہ ماجد کو بلا لیا جائے، آج اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہے کہ اچانک میری موت آ جائے گی تو اللہ کے پاس چلا گیا نا، کہ اسے موت کا ڈر ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پہ جب میری موت آ جائے گی تو آخر ہو گیا نا، میرا آخر ہی ہو گیا نا میرا، کہ اب تو میں اٹھایا جاؤں گا تو یوم آخر قیامت کا دن ہے، وہ تو حساب کتاب کے قیام ہونے کا دن ہے، جس کی وجہ سے وہ قیامت ہو گئی، یوم القیامہ۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، کہ جو انجام کے اوپر کہ ہماری پکڑ ہوگی، ایک دن ہمیں موت آ جائے گی یا ایک دن ہمیں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، جس کا ان پر ایمان نہیں ہے، کہ انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے آگے ہم جواب دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون،
اچھے کر دکھائے ہیں ان کو ان کے اعمال، فہم یامہون، وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں، ان کو وہی اعمال کہہ رہا ہے خیر ہے دیکھا جائے گا، دیکھا وہ برے کام کر رہے ہیں، او بھائی ہم اپنا جو مال نفع کما رہے ہیں ہم یہ چھوڑ دیں بھائی، تم نے نہیں بنانے ہوں گے گھر، تم نے نہیں بچوں کو پڑھانا ہوگا، ہمیں کرنے دو یہ سب۔ وہ کیوں؟ ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بھائی، کہ صرف جو ہماری حق حلال کی حلال روزی ہے صرف اسی پہ چل گئے، تو پھر ہم نے بچے پڑھا لی، پھر ہم نے گھر بنا لی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو دنیا کے جو اعمال ہیں وہ اچھے کر دکھائے ہیں، وہ اسی میں گھسے پھرتے ہیں، کہ ہمارا رہن سہن اچھا ہو، ہمارا سٹیٹس اچھا ہو، ہمارا سب کچھ اچھا ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، اور اس کے لیے وہ سب غلط اچھا برا سب کریں گے۔ ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آخری دن آئے گا، کہ ایک دن تمہارا اس دنیا کے اندر آخری لاسٹ ڈے ہوگا، آج چلو جی پکڑے گئے، حاضری تمہاری، موت آ گئی، موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف پڑھ لو کہ جب موت آئے گی تو اس کے بعد تو جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کی بات ہے۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، اور اب ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو جواب دینا نہیں کر رہا، بھائی وہ نیک آدمی ہیں، وہی جنت میں جانے والا ہے جو آخرت پر ایمان ہے، جس کو اس بات کا ڈر ہے کہ بھائی آخرت میرا آخری دن بھی تو آنا ہے، اور پھر حساب کتاب کا دن بھی آئے گا، جیسے بولتے ہیں آج تیرا آخری دن ہے، پتہ نہیں ہے نا، اچانک آ جائے گا، تو اس کو آخرت پر ایمان ہی نہیں، تب لگا ہوا ہے، لگا تو اس کو موت پہ یقین ہی نہیں ہے، اور دیکھا جائے گا، ادھر سے اٹھایا اس کو، اٹھایا اس کو، مار دیا، اس کا مال کھا گیا، 1,00,000 روپیہ اس کا کھا گیا، 5,00,000 اس کا کھا گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں، ہنس رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا لوگ، نہیں ہمیں تو ہمیں تو قیامت پر ایمان ہے، ہمیں تو قیامت پر ایمان ہے، ہمیں تو قیامت پر ایمان ہے، منہ سے تم 50 دفعہ بولو، اگر تمہیں پتا ہو کہ آج تمہارا آخری دن ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ آج تمہارا آخری دن ہے، آج فرشتہ تمہاری جان نکال لے گا، آج تمہارا جنازہ پڑھایا جائے گا، آج تمہاری قبر کھودی جائے گی، آج تمہیں لوگ غسل دیں گے، آج تمہیں دفنائیں گے، مستی کرو گے اس دن؟ نہیں کریں گے۔ تو یہی تو لوگ ہیں جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک فکر بنا دیا گیا ہے جی، یوم آخرت، کہ جی قیامت کا دن آئے گا، جو قیامت کا دن ہے یوم القیامہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یوم الاخرہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بولیں گے اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوم القیامت الگ ہے، یوم الاخرہ الگ ہے، بھائی آپ نے جو سمجھنا ہے آپ سمجھیں۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم الدین بھی کہہ رہا ہے، یہ سارے نام ہیں۔ یوم الدین کا مطلب یہ لین دین، بدلہ، اس دن وہ کچھ لے گا نہیں تم سے، اس دن تمہیں دے گا، یا سزا یا جزا، یوم الدین۔ جس دن وہ حساب کو قائم کرے گا نا، تو وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے قیامت کا دن، کہ اس دن اس نے سب کچھ قائم کر دیا، حساب کتاب قائم کی ہے، یوم الحساب بھی کہا ہے اس نے اس کو۔ تو پہلے تم کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یوم الموت، جس دن تمہارا آخری دن کس دن ہے؟ ہر آدمی اپنے آخری دن کو تو دیکھے، ان کو اپنی موت پہ یقین نہیں ہے۔ ایکچوئل یہ بات ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو موت پہ یقین ہے وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں پڑے رہتے، جن لوگوں کو موت پہ یقین نہیں ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ دی لاسٹ ڈے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ، لا یؤمنون یوم الآخرہ یہاں پہ نہیں کہہ رہا، لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کے اوپر جن کا ایمان نہیں ہے کہ آخری دن بھی آئے گا، ہمارا لاسٹ بھی آئے گا، ہم نے ختم بھی ہونا، ہم نے فنش بھی ہونا ہے، وہ ان کا کیا ہے؟ زینا لہم اعمالہم فہم یامہون، اچھے کر دکھائے گئے ہیں ان کے برے اعمال ان کو اچھے، اور اسی میں سرگرداں ہیں، اسی میں پھر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں۔ جو لوگ برے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آخری دن بھی برا کام کر کے ہی مرتے ہیں، اس دن بھی اتنی کرپشن اور اتنا یہ حساب کتاب سوچ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا کرنا، یہ اتنا کرنا، یہ اتنا کر رہا ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہیں مارے جاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، کہ لاسٹ میں ان کو نقصان اٹھانا ہے۔
وَإِنَّكَ اور بے شک تو، وَإِنَّكَ بے شک تو، لَتُلَقَّى القرآن البتہ تلقا ڈالا جاتا ہے قرآن، من لدن حکیم علیم۔ وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لَتُلَقَّى القرآن البتہ لفظ القا ڈالا جاتا ہے، تلقى القرآن من لدن طرف حکیم علیم، حکیم حاکم حکم دینے والا، علیم جاننے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا بے شک مجھے دکھی ہے آگ، سآتیکم کہ شاید کہ میں لے آؤں، منہا اس سے، بخبر کوئی خبر، او آتیکم یا اسے لاؤں تمہارے پاس، بشہاب کوئی شعلہ، قبس انگارہ، لعلکم تصطلون تاکہ تم اس سے خود کو سینکو۔ فلما جاءہا پس جب وہ آیا اس آگ کے پاس، نودیا ندا دی گئی، آواز دیا گیا، بورک یہ کہ برکت والا ہے، من فی النار جو آگ کے بیچ ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ کس کے ارد گرد؟ پوری وادی کی بات نہیں کر رہا، ومن حولہا، ہا آگ کے لیے آ رہا ہے۔ بورک من فی النار برکت والا ہے، سپورٹیو ہے، جو آگ کے بیچ ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ اور یہ اللہ کو پہنچتا ہے، رب العالمین جو جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، انہو یہ، ان اللہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم طاقتور بادشاہ۔ انہو کہتے ہیں انہو لقرآن کریم بے شک یہ قرآن ہے عظمت والا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آگ کے بیچ ہے اور جو اس کے گرد ہے وہ برکت والا ہے، وہ برکت والا ہے۔ وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، رب العالمین پالنے والا جہان والوں کو۔ یا موسیٰ انہو اے موسیٰ حقیقت یہ، ان اللہ میں اللہ ہوں، العزیز طاقتور، الحکیم بادشاہ۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ اور تو ڈال دے اپنے لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا پس جب اس کو دیکھتا ہے، تہتز کہ لہراتا ہوا، کأنہا جیسے وہ جان، وہ زندہ ہے، جان ہے، واللہ مدبرا اور پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا، ولم یعقب اور مڑ کر نہ دیکھا، واپس نہ آیا۔ یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ خوف مت کھا، انی لا یخاف بے شک نہیں خوف کھاتے، لدیہ میرے پاس، المرسلون وہ جو رسول ہیں۔ الا صرف من ظلم جس نے ظلم کیا، ثم بدلا پھر بدل ڈالا، حسنا بھلائی کے ساتھ، بعد سو برائی کے بعد، فانی غفور الرحیم بے شک میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وادخل یدک اور داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبک، فی جیبک تیرے گریبان میں، جیوب ہم نے پڑھا تھا نا، جیوبہن، فی جیبک اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال، تخرج تو نکالتا ہے، بیضاء سفید روشن، من غیر سو بغیر کسی برائی کے، فی 9 آیات بیچ 9 نشانیوں کے، الی فرعون فرعون کی طرف، وقومہ اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم پس جب آئے ان کے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرہ سمجھنے والی، قالو کہنے لگے، ھذا سحر مبین یہ واضح خود سے بنایا ہوا ہے، وجحدوا بہا اور ہماری آیات سے جھگڑنے لگے، واستیقنتھا حالانکہ ان کو اس کا یقین تھا، انفسہم ان کے نفس سے، ان کو اپنے اندر اس بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے اس سے جھگڑا کیا، ظلما و علوا سرکشی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ فانظر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ جو فساد کرنے والے لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ
وسلیمان علما، تحقیق ہم نے داود کو اور سلیمان کو علم دیا، وقال الحمدللہ، اور دونوں نے کہا الحمدللہ، حمد اللہ کی، الذی فضلنا، جس نے ہم دونوں کو فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں کے اوپر اس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وورث، اور وارث ہوا سلیمان و داود، سلیمان جو ہے وہ داود کا وارث ہوا، وقالا، اور یہ کہتا، یا ایھا الناس، اے انسانو، علمنا، ہمیں سکھائی گئی ہے، منطق الطیر، زبان طیر کی۔ اب یہاں طیر کا ترجمہ لوگوں نے لفظی ترجمہ پرندہ کیا ہے، مگر وہ بات کس سے کریں گے؟ چونٹی سے۔ چونٹی پرندہ نہیں ہے، لفظ طیر، لفظ پرندہ تیز ترین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اڑ کے جاؤ، وہ اڑ کے نہیں جائے گا، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیز ترین، کہ ہمیں تیز ترین زبانیں سکھائی گئی ہیں۔ اب زبان تیز ترین سے مراد یہ ہے کہ نہایت کہ مشکل سے مشکل زبان سکھائی گئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جن کی ہمیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا، کسی جانور کی ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے، کسی جانور کی ہمیں آواز آ رہی ہے پر سمجھ نہیں آ رہی، کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کہ بکرا بول رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا بکرا کیا بول رہا ہے، گھوڑا بول رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا بول کیا رہا ہے، ہمیں اس کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے۔ برڈز ہیں، ہمیں ان کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے۔ ابھی کچھ چیزیں ہمیں ان کی ساؤنڈ، لال بیگ کی ہمیں ساؤنڈ ہی نہیں سنائی دے رہی، کیچوا ہے اس کی ہمیں ساؤنڈ نہیں سنائی دے رہی، کاکروچ کی ہمیں ساؤنڈ نہیں سنائی دے رہی، کیڑوں کی ہمیں، چونٹی کی ہمیں ساؤنڈ ہی نہیں سنائی دے رہی، چوہے کی ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی، بول تو رہے ہیں نا وہ۔ اب یہ جو ہیں کہ وہ اس میں تیزی سے مراد یہ ہے کہ بہت شارپ لینگویجز ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور اللہ نے سکھایا۔ وَأُوتِینَا، اور ہم دیے گئے ہیں، مِن کُلِّ شَیْءٍ، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَأُوتِینَا، اور ہمیں دی گئی ہے، مِن کُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز سے، یہ نہیں کہ ہر چیز کی زبانیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ سکھائی ہیں، اور اپنے بہت سے مومن بندوں کے اندر ہمارے کو فضیلت دی ہے، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اس بات کو وٹنس محمد رسول اللہ آپ کو قرآن مجید میں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے کہ وہ جیلسی اور اس قسم کی آ جاتا، وہ تو چیز چھپا دیتا، بتاتا ہی نہیں۔ اللہ کا رسول ہے، وہ سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اور کوئی اور دشمن بیچ میں آ جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی وہ یہود کے پروفٹس ہیں، کہ وہ ابھی بہت سے یہود ہیں اور عیسائی ہیں، وہ داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، مگر اگر اس میں کوئی ایسی سازش کی وغیرہ بات ہوتی تو یہ چیپٹر بیچ میں سے نکال دیا جاتا، اور وہ کوئی ایسا چیپٹر بنا دیتے جس میں نبی علیہ السلام کے متعلق وہ کہہ رہے ہوتے کہ انہیں یہ چیز سکھائی گئی، یہ چیز سکھائی گئی، اس میں وہ یہ باتیں اس میں سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہوتی۔ تو یہ ان چیزوں سے، یہ اس کی گریٹ ایگزامپلس ہیں، بالکل پاک ہے اس چیز سے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اس کا بہت بڑا مبین سپیریئرٹی ہے، فضل سپیریئرٹی، المبین کلم کھلا ہمارے اوپر اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس نے ہمارے کو یہ چیز سکھائی۔ وحشر لسلیمان، اور جمع کیا گیا سلیمان کے لیے، جنودہ، اس کا لشکر، من الجن والانس، سلیمان کا جو لشکر تھا وہ جنوں میں سے تھا اور انسانوں میں سے تھا، والطیر، اور پرندوں میں سے تھا، فہم یوزعون، پس وہ روکے جاتے تھے، ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اتو، وہ آئے، علی واد النمل، چونٹیوں کے میدان میں، قالت، بولتی ہے، نملہ، ایک چونٹی بولتی ہے، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، خود کے گھروں میں، لا یحطمنکم، نہ روند ڈالے،
تم کو سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر اور ان کو شعور نہ ہو اور وہ تم کو روند نہ ڈالیں۔ اب ہم لوگ تو صبح شام چل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کتنی چونٹیوں کے اوپر ہم جوتے رکھ کے چلے جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، سڑک کے اوپر سے چونٹیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو رونتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ٹینشن ہوتی، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، مگر ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کچل دے گا۔ ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہم تو بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جی ابا جی نے بلایا جلدی سے جاؤ دہی لے کر آ رہی ہیں، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، 5 چونٹیوں کے اوپر اکٹھے پاؤں آیا، اسی کی بل تھی، بل کے اوپر بھی پاؤں مار گیا اور آگے نکل گیا، بھاگتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی۔ وہ ٹیچر کہہ رہا ہے جلدی بھاگ کر آؤ، ادھر سے بھاگ کے جا رہا ہے، وہ فوج میں پریڈ میں کھڑا ہے، کمانڈر کہہ رہا ہے جلدی آؤ، وہ دوڑ کے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ چونٹیوں کے نیچے سے لائن گزر رہی تھی، وہ توڑ نہیں سکتا تھا سٹیپ، اسی کے اوپر سٹیپ مارنا تھا اس نے، وہ توڑ دیا تو کہتے پوری پریڈ خراب ہو گئی، وہ مارنا ہے اس میں نے کہا نہیں وہاں چونٹی ہر جگہ ہوتی، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پاؤں رکھتے وقت دھیان دو چونٹی کا۔ تمہیں وہ جو ایک بات بتا رہا ہے کہ چونٹیوں کو ٹینشن ہوتی ہے، چونٹیوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہ سلیمان کا لشکر جو ہے، سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ لا شعوری میں، کہ انسان کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، روند نہ ڈالے تمہیں، روند ڈالتا ہے انسان۔ فتبسم، تو وہ مسکرایا، ضاحکاً ہنستے ہوئے، من قولہا، اس کی بات سے، کہ سلیمان کو اس کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ من قولہا، وہ اس چونٹی کی بات سے وہ سلیمان جو ہے وہ مسکرایا، اس کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بات۔ اب وہ چونٹی نے جو بات کہی تھی، وہ اس نے عربی میں نہیں کہی تھی، بھائی چونٹی کی زبان عربی نہیں تھی، وہ چونٹی کی کیا زبان تھی کہ اس کی ہم ساؤنڈ بھی نہیں سنتے، سلیمان علیہ السلام انسان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ساؤنڈ اس کے کان میں جا رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے، صرف ساؤنڈ جان نہیں رہی، ہم گھوڑے کی ساؤنڈ سنتے ہیں مگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ سلیمان علیہ السلام انڈرسٹینڈ سننا تو دور کی بات، وہ سن بھی رہے ہیں اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کھلا فضیلت ہے کہ اس نے بہت سے اپنے ایمان والے بندوں میں ہمارے کو اوپر ہمیں فضیلت دی ہے، سپیریئر کیا ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ پہلے اس کو امیجن تو کرو کہ وہ چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، ساؤنڈ سن رہے ہیں، صرف سن نہیں رہے، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تیر کا مطلب کیا ہے، پھر تیر کا مطلب آئے گا ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا بھی سمجھ میں آئے گا، پھر تیر کا مطلب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالا، اور وہ کہتا ہے، رب اے مجھ کو پالنے والے، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک تیری نعمت کا، التی وہ نعمت، انعمت علیہ جو تو نے کی اوپر میرے، وعلی والدیہ اور اوپر میرے والدین کے، یہ کہ وان اعمل صالحا میں درست کام کروں، عمل اپنا درست کرو۔ تو چونٹی نے کیا کہا تھا، کیا کرنا ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ چھپ جاؤ کہیں، سلیمان کو شعور ہی نہیں ہے، سلیمان کو شعور نہیں ہے، تو اب چونٹی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ہماری بات سن پائے گا، اگر چونٹی کو پتہ ہوتا کہ سلیمان ہماری بات سنے گا تو وہ تو چونٹی تو اس کو پہلے روک لیتی اور تقریر کرتی کہ آگے ہمارے گھر ہے، راستہ چینج کرو۔ وہ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، جو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تو اب ان کی دعا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان اعمل صالحا کہ میں اپنا عمل سیدھا کروں، ترضا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی اور داخل کر مجھ کو، برحمتِ کا ساتھ رحمت تیری کے، فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں جس کو اللہ نے اتنا بڑا اس کے اوپر احسان کیا کہ تیرے صالحین بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہم لوگ تو نیچ ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ تو اس چیز کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔
ابھی تو وہ سمت بھی نہیں معلوم کی کہ جانا کس سمت ہے، کر کیا رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، کہ کس سمت جانا ہے، اس سمت جا کے کرنا کیا ہے، دو الگ کام۔ وہی بات ہے نا کہ شہر رمضان ہے کب، اور شہر رمضان میں کرنا کیا ہے، صوم کیا ہے، وہ دو ایک الگ بات ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور اس نے جائزہ لیا، خبر لی پرندوں کی، فقال، پس کہتا ہے، ما لیا کیا ہے، لا ارا میں نہیں دیکھتا، الہدہد الہدہدا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین کیا وہ غائبین میں سے ہے، ایبسینٹ ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو عذاب دوں گا، سخت پنش کروں گا اس کو، عذابًا شدیدا سخت پنشمنٹ دوں گا اس کو، او یا لَأَذْبَحَنَّهُ میں اس کو ذبح کروں گا، او یا لَيَأْتِيَنِّي کہ وہ لے آئے میرے پاس، بسلطان مبین واضح کوئی دلیل کہ کیوں غیب کیوں ہوا ہے، کیوں نہیں آیا۔ فَمَكَثَ پس ٹھہرا، مکثا ٹھہرا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ نہ دور کا، یعنی بہت ہی جلدی، فَمَكَثَ پس ٹھہرا، غیر بعید دور کا نہیں، فقالا پھر کہا، احطت کہ میں نے احاطہ کیا ہے، بما لم تحط بھی جس کو تو نہیں جانتا۔ اب دلیل لے آیا، اب وہ ہد ان سے بات کر رہا ہے، اب وہ ہد کی بھی ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ کون سی کس طرح بول رہا ہے، وہ سننا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے ساتھ کنورسیشن کرنا۔ وَجِئْتُکَ اور لایا ہوں تیرے لیے، من سبا سے، بنبأ یقین یقین کی خبر، پکی خبر لے کر آیا ہوں سبا سے میں۔ انی وجدت تو بے شک میں نے پایا ہے، امرأتن ایک عورت کو، تملکہم ان کی ملکہ ہے، وَأُوتِیتا اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء ہر چیز سے، وَلَہَا عَرْشٌ عظیم اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ بڑی ہے، اس کا عرش جو ہے وہ بڑا ہے، وَلَہَا عَرْشٌ عظیم، وَوَجَدتُہَا اور میں نے پایا ہے اسے، وَقَوْمَہَا اور اس کی قوم کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو لفظ ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے، ہد کہہ رہا ہے کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس شمس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور اچھا کر دکھایا ہے شیطان نے ان کو ان کا عمل، فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلٍ اور روک دیا ہے ان کو رستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اور وہ جو ہیں وہ راہ نہیں پاتے، اللہ يَسْجُدُوا کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو، الذی وہ جو یخرج الحب نکالتا ہے چھپی ہوئی، فی السماوات والارض بیچ آسمانوں کے اور بیچ زمین کے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہوا رب العرش العظیم وہ ہے رب بڑے عرش والا۔ یہ ہدہد نے کہا۔ قالا سلیمان نے کہا، سننظر ابھی ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا کہ تو سچا ہے، ام کنت من القاذبین یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اینیملز ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو سچا تھا، وہ تو سچا تھا، وہ تو سچا تھا، مگر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو جھوٹا تو نہیں ہے۔
کہ ایسے تو نہیں کہ بعض کچھ اور ہے اور تو نے کہی کچھ اور. اذهب بکتابی، لے جا ساتھ میری کتاب. کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب لے جا. ھذا یہ، فعل کے بس اس کو ڈال دے الیہم ان کی طرف، ثم تولا پھر سائڈ پر ہو جا، عنہم ان سے، فانظر پھر دیکھ، ماذا یرجعون وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کس طرح لوٹتے ہیں. قالت وہ کہنے لگی، اب ملکہ نے جب اپنی قوم کو بولا ہے، وہاں تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر موجود نہیں ہے نا، یا ملکہ نے آ کے تو نہیں بتایا نا میں نے اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تھی. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا ہے، اب ہدہد نے وہاں پہ خط ڈال دیا اور سائڈ پر ہو گیا. اب وہ خبر لے رہا ہے، ملکہ اپنے درباریوں سے بات کر رہی ہے، اور وہ جو آپس کی بات ہوگی وہ ہدہد آ کے بتائے گا سلیمان علیہ السلام کو. اب وہ جو اس نے بتائی تو وہ تمہارے سامنے قرآن میں آئی ہوئی. قالت وہ کہتی ہے، یا ایھا الملأ اے میرے سردارو، انی بے شک مجھے کیا ڈالا گیا ہے، الیہ طرف میری کتاب کریم، ایک نہایت عمدہ تحریر ڈالی گئی ہے، انہ بے شک وہ من سلیمان کی طرف سے ہے، و انہ اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ تعلیم اللہ کے جو رحمان ہے رحم کرنے والا ہے اس کی طرف سے ہے. کیا اللہ تعلو، یہ کہ سرکشی مت کرو، علیہ اوپر میری، کہ میرے سے آگے مت نکلو، وَأْتُونِي مسلمین، آ جاؤ تسلیم کرتی ہوں. اللہ تعلو علیہ، کہ تم سرکشی نہ کرو مجھ پر، وَأْتُونِي اور میرے پاس آؤ، مسلمین سرنڈر کرتی ہوئی، تسلیم کرتی ہوئی. قالت وہ کہتی ہے، یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی فتویٰ دو، رائے دو، فی امری میرے کام میں، مجھے آسان کرو، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. ما کنت میں نہیں ہوں، قاطعتاً کاٹنے والی، امراً کوئی حکم، کوئی پتا کاٹنے والی، کوئی فیصلہ کرنے والی، حتیٰ تشہدون جب تک وٹنس نہ کر لوں، تم لوگوں کو اپنے معاملے میں گواہ نہ بنا لوں. قالو انہوں نے کہا، یہ وہ سن رہے ہدہد نے سنا، وہاں سلیمان السلام کا لشکر نہیں تھا. تو خط ڈال آیا. قالو انہوں نے کہا، نحن اولو بے شک ہم ہیں، اولو قوت والے، وہ اولو بأس شدید اور سخت لڑائی والے، کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں اور ہم طاقت والے بھی ہیں، مین پاور والے بھی ہیں. والامر الیک، آرڈر جو ہے وہ تیری طرف ہے، آرڈر دینے والی تو ہے. فانظری تو دیکھ لے، ماذا تأمرین تجھے کیا حکم کرنا ہے. ہمارے پاس مین پاور بھی ہے، اولو قوہ بڑی مین پاور ہے، اولو باس شدید، اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، لڑائی بھی سخت کرنے والے ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں آپ نے کیا آرڈر کرنا ہے. قالت وہ کہتی ہے، ان الملوک بے شک جو بادشاہ ہیں، اذا دخلوا جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریہ کسی بستی میں، افسدوها تو تباہ کر دیتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں، وجعلوا اور ٹھہرا دیتے ہیں، اعزت اہلہا اذلہ، اس عزت اہلہا اس بستی کے جو طاقتور ہوتے ہیں ان کو کیا ٹھہرا دیتے ہیں، اذلہ کمزور کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ اسی طرح کریں گے، یہ اسی طرح کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف، بہدیہ ان کی طرف میں ہدیہ بھیجنے والی ہوں، کوئی ساز و سامان بھیجنے والی ہوں، تحفے تحائف بھیجنے والی ہوں. فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ وہ کیسے پلٹتے ہیں. المرسلون جو بھیجے ہوئے ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمان پس جب وہ آئے سلیمان کے پاس، قالا سلیمان نے کہا، اتمدوننی کیا تم میری مدد کرتے ہو، بمال ساتھ مال کے، فما پس جو کچھ آتا نی اللہ میں دیا گیا ہوں طرف اللہ سے،
خیر وہ بہتر ہے مما آتاکم اس سے جو تم دینے والے ہو، بل انتم بلکہ تم لوگ بے ہدیتکم تفرحون تم لوگ اپنے اس ہدیے کے ساتھ تم خوش رہو۔ فطرت ہے انسان کی، نے کہا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اس سے تم خوشی مناؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت کچھ دیا گیا ہے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، کچھ چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ تو پہلے بتا دیا گیا کہ وہ کل شیء دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ارجع الیہم تو لوٹ جا ان کی طرف، جو قاصد تھا اس کو کہا واپس چلا جا۔ فلنأتینہم ہم اب آئیں گے ان کے پاس، بجنود ساتھ لشکر کے، لا قبل لہم پہلے پالا نہیں پڑا ہوگا ایسے لشکر سے، ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے کبھی واسطہ پڑا نہیں ہوگا بہا اس کا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور ہم ضرور نکال دیں گے انہیں منہا وہاں سے، اذلہ ذلیل کر کے، کمزور کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ اور وہ چھوٹے ہو جائیں گے۔ ان کی جو بادشاہت ہے اس کو ہم، ان کی جو عزت ہے، عزت کا مطلب ہوتا ہے یہ عزت رسپیکٹ والی عزت نہیں ہے، وہ لفظ ہے نا عزیز، عزیز سے عزت ہے، عزت عزیز والا عزت، ذلہ کے لفظ ہے ذلیل تو ذلت کہ وہ کمزور ہو گیا نا۔ کالا وہ کہتی اب ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ گیا ہے اور اس نے وہ ان کا پیغام دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ جواب دیا ہے کہ یہ تحفے اپنے پاس رکھو اور ان تحفوں سے خود خوشی مناؤ، جو مجھ کو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اب ہم لشکر کے ساتھ آئیں گے، ایسے لشکر کے ساتھ کہ پہلے پالا نہیں پڑا ہوگا، پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے، چھوٹا کر کے نکال دیں گے، وہاں سے نکال دیں گے تمہیں وہاں سے۔ قالا سلیمان نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو، ایھکم کون ہے تم سے یأتینی کہ میرے پاس لے آئے بعرشہا اس کا عرش، قبل اس سے پہلے ان یأتونی مسلمین کہ وہ آتی ہے میرے پاس مسلمان ہو کے۔ یہ کانفیڈنس ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لشکر کی اتنی طاقت ہے، جو دھمکی لگائی ہے کہ ہم لشکر بھیجیں گے، کہ وہ دیکھ لیا نا کہ اس نے اگر وہ پاور والی ہوتی تو وہ لڑائی لڑتی، اس نے ٹھنڈا کرنے کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ سلمان اسلام نے وہ تحفے تحائف ریجیکٹ کر دیے، کہتے ہیں اب ہم مقابلے کے لیے ہم آئیں گے، میں نکال دیں گے، پیغام ایسا بھیج دو، پتہ ہے کہ اب وہ آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کون ہے، سرداروں سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو لے آئے میرے لیے بعرشہا ساتھ اس کا عرش، قبل ان یأتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ آئے مسلمان ہو کے۔ قال عفریت من الجن عفریت نے کہا جنوں میں سے، وہ جو لشکر تھا سلیمان علیہ السلام کا، ہم اس چیز کو پہنچ نہیں سکتے کہ وہ کیسے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیسے وہ ان کو، اب دیکھو وہ چینٹی کی آواز سن رہے ہیں، وہ چینٹی کی جو آواز ہے، ہر چیز کی جو ویوز ہے نا، ابھی ایک کرنٹ ہے، ابھی ہم کرنٹ کو فیل نہیں کر سکتے جب تک ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں، ہاتھ لگتا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی، سنائی دے ہی نہیں رہی ہمیں اس کی آواز چینٹی کی، یا کوئی اور کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی اور جانور ہیں، ہمیں ان کی آواز، اس کی ساؤنڈ ہی نہیں سنائی دے رہی، تو انڈرسٹینڈنگ تو دور کی بات ہے۔ اب وہ عفریت نے کہا جنوں میں سے، انا آتیکا بے شک میں لانے والا ہوں تیرے کو بھی، وہ جو چیز ہے عرش جو ہے وہ تیرے پاس میں لے کر آؤں گا، قبل اس سے پہلے ان تقوما کہ تو کھڑا ہو، من مقامک تیری جگہ سے، کہ تو جس جگہ پر کھڑا ہے، ان تقوم من مقامک کہ تو اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا، میں وہ لے آؤں گا۔ یہ دیکھیں کہ کھڑا ہو اور وہ کہہ رہا ہے میں سبا ملک سے لے آؤں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور بے شک میں اس کے اوپر قوت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ قال الذی کہتا ہے وہ شخص، عندہ علم من الکتاب جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا کہ بے شک میں، آتی کا تیرے پاس لے کر آنے والا ہوں، بھی ساتھ اس کے، قبل اس سے پہلے کہ ان یرتد الیک طرفک کہ پھر آئے تیری طرف تیری نظر۔ کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ دیز آر دی موشنس، کہ وہ دو موشنس کو کیسے کاؤنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک موشن کہ تیرا اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا، تیرا اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا،
وہ عفریت کہہ رہا ہے کہ تیرا اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا تو میں وہ تخت لے آؤں گا۔ وقال الذی، اور کہتا ہے وہ، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم ہے من الکتاب، کتاب میں سے، جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے، وہ کہتا ہے انا آتی کا، میں اس کو لے کر آؤں گا تیرے پہ، بہی، ساتھ اس کے، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، یہ کہ لوٹے تیری نظر تیری طرف۔ فلما رآہ، پس جب اس کو دیکھتا ہے، مستقرا، ٹھہرا ہوا، عندہ، اس کے پاس، قالا، کہتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ ہے فضل میرے رب کا۔ تو یہ فضل کی بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تو سلیمان نے کیا کہا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں سے زیادہ ہمارے پر فضل کیا ہے۔ لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے، کس کو؟ سلیمان کو، اشکر، کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں کفر کرتا ہوں۔ شکر اور کفر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ جس کو شکر سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کفر کو سمجھ لے۔ کفر جب وہ انکار کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا پالنے والا نہیں سمجھتا، کہ اللہ مجھ کو پال رہا ہے، اللہ مجھ کو دے رہا ہے، جب وہ یہ ایکسیپٹ کر لے تو وہ پھر اس کا عبد بن جائے، اور وہ پھر شکرانہ دے کہ جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ان کو جن کے پاس نہیں ہے، قریب والوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، والدین پر، اڑوس پڑوس، دائیں بائیں، سڑک کے بچوں پہ، سب کو خرچ کرے، تو وہ پھر شکر کرنے والا بنتا ہے۔ ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک جو مجھ کو پالنے والا ہے وہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا، عزت والا۔ قال، سلیمان نے کہا، نکرو لہا عرشہا، تبدیل کر دو اس کا عرش، اس میں اس کی وضع بدل دو۔ ننظر، ہم دیکھیں، اتہتدی، کہ وہ سمجھ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ فلما جاءت، پس جب وہ آئی، کیلا، تو اس کو کہا گیا، اھاکذا عرشک، کیا اسی طرح ہے تیرا عرش؟ قالت، وہ کہتی ہے، کأنہ ہوا، وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں دیا گیا علم، من قبلہا، اس سے قبل، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اب وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، وَصَدَّهَا، اور اس نے اس کو روکا، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو وہ پرستش کرتی تھی اللہ کے سوا، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ قیل لہا، کہا گیا اس کو، ادخلی، تو داخل ہو، الصرح، محل میں، فلما، پس جب، رأت ہو، اس نے اس کو دیکھا، حسبت ہو، اس نے اس کا حساب لگایا، سمجھا، لجن، گہرا پانی ہے، لجتن، گہرا پانی ہے، وکشفت، اور کھول دی، ان ساقیہا، اپنی پنڈلیاں، قالا، اس نے کہا، انہ صرح، کہ بے شک یہ محل ہے، ممرد، جڑا ہوا، من قواریر، شیشے سے۔ قالت، وہ بولی، رب، ہے مجھ کو پالنے والے، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا خود کی جان پہ، واسلمت، اور میں ایمان لائی، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہان والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔